الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ دین اسلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارا دین اسلام ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے۔ جو لوگ اسلام مخالف ہیں وہ اسلام کو دہشت گردی کا دین کہتے ہیں، یا تو انہوں نے ہمارے دین کا مطالعہ نہیں کیا، یا جانتے ہیں لیکن غلط باتیں کرتے ہیں۔ دین اسلام کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ خیر خواہی کا نام ہے، یعنی کہ بھلائی چاہنا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس کے لیے خیر خواہی؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے، عادل حکمرانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی سے مراد یہ ہے کہ اس کو واحد حقیقی جاننا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان رکھنا، ایک ایک حرف اس کا صحیح ہے، دل و جان سے اس کو ماننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینا، اس کو تسلیم کرنا۔ عادل حکمران اگر قرآن و سنت کے مطابق رہے تو ان کی اطاعت کی جائے گی، شریعت کے خلاف کوئی حکم دیں گے تو وہ مانا نہیں جائے گا۔ عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی چاہنا، بھلائی چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے، ہمارے پاؤں میں درد ہو، کانٹا لگے تو سارا جسم محسوس کرتا ہے، اسی طرح مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بھی اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر دوسرے مسلمان کی تکلیف پر مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی تو پھر ہمارا اندر کا حال اچھا نہیں ہے۔ حضرت جریر صحابی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ جریر ہمیشہ نماز قائم رکھنا، اس پر بیعت کی، رمضان کے روزے رکھنا، اور پھر فرمایا نبی پاک نے کہ مسلمان کے لیے خیر خواہی چاہنا، مسلمان کے لیے بھلائی کا جذبہ تم میں ہونا چاہیے۔ حضرت جریر کہتے ہیں جب یہ میں نے بیعت کی نبی پاک سے تو ایک مرتبہ میں گھوڑا خرید رہا تھا، تو جو شخص گھوڑا بیچنے والا تھا وہ گھوڑا سستا بیچ رہا تھا، لیکن اس کو اس کی قیمت کا پتہ نہیں تھا، وہ گھوڑا بہت مہنگا تھا، وہ 300 درہم میں بیچ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں صحیح قیمت کا نہیں پتہ، یہ گھوڑا 800 درہم کا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس سے 800 درہم کا گھوڑا خرید لیا جو وہ 300 درہم کا بیچ رہا تھا۔ اس نے بیچنے والے نے کہا کہ آپ سستا بھی خرید سکتے تھے، تو حضرت جریر نے کہا کہ میں نے نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ مسلمانوں کی خیر خواہی چاہوں گا۔ آج ہم لوگوں کی مجبوریوں سے، ضرورتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مال مہنگا ہے لیکن وہ مجبور ہوتا ہے، وہ بیچ رہا ہوتا ہے تو مسلمان سستے داموں میں خرید لیتا ہے، لیکن مسلمان کی خیر خواہی نہیں چاہتا۔ آج لوگ مرنے والوں کا مال ڈھونڈتے ہیں کہیں سے سستا مال مل جائے، لیکن حضرت جریر یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے جب بیعت کی تو پھر میرے اندر مسلمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رہا۔ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ ایمان کی اعلیٰ باتیں کیا ہیں؟ ایمان کی اعلیٰ باتیں
کیا ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا تمہاری محبت بھی اللہ کے لیے ہو کسی سے، تمہاری دشمنی عداوت بھی اللہ کے لیے ہو۔ کیا مطلب؟ جو اللہ رسول کا پیارا ہے، جو اللہ رسول کے صحابہ کو محبت کرنے والا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اولیاء اللہ کا چاہنے والا ہے، اس سے ہمیں محبت رکھنی ہے۔ ہماری کسی سے محبت ہو تو اللہ رسول کے لیے، جو اللہ رسول صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ کا گستاخ ہے ہم اس سے محبت رکھ سکتے نہیں ہے۔ جو اللہ رسول کا پیارا وہ ہمارا پیارا، جو ان کا دشمن ہے ہم اس سے دلی محبت رکھ سکتے نہیں ہے۔ قیامت کے دن سوال ہوگا، اللہ فرمائے گا میرے دوست سے دوستی رکھی، میرے دشمن سے دشمنی رکھی، جب تک یہ جواب نہیں دے گا وہ پاؤں نہیں ہٹا سکے گا کہ جو اللہ کا پیارا اللہ کا دوست ہے وہ ہمارا بھی دوست ہونا چاہیے، جو اللہ رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہونا چاہیے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اور کوئی ایمان کی اعلیٰ بات؟ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ میں اپنے لیے چاہتا ہوں لوگ مجھ سے ادب سے بات کریں، مجھ سے تعظیم کریں، مجھ سے اچھے طریقے سے سلوک کیا جائے، یہ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ لیکن میں دوسرے کے لیے کیا میں اس کی عزت کرتا ہوں؟ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں؟ میں تو چاہتا ہوں کب موقع ملے میں اس کو ذلیل کروں، میں اس کی تذلیل کروں، میں اس کو حقیر جانوں۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ میں اپنے لیے اپنے گریبان میں جھانکوں اور دیکھوں مجھے کیا کیا پسند ہے، اور میں دوسرے اپنے بھائیوں کے لیے اس کا کیا الٹ کرتا ہوں۔ تو دین اسلام خیر خواہی کا نام ہے۔ جو دنیا میں مسلمان کے لیے بھلائی چاہے، خیر خواہی چاہے، اس کا کتنا انعام ملے گا میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص ہوگا، اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، ترازو لگے گا، نیکیوں کا وزن ہوگا۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی پلڑا جھک جائے گا، دوسرا اٹھ جائے گا۔ اگر گناہ زیادہ ہوں گے تو وہ پلڑا جھک جائے گا۔ ایک شخص ہوگا اس کی نیکیاں تولی جائیں گی، ایک نیکی کم ہوگی، اس سے فرشتے کہیں گے کہ ایک نیکی کم ہے، جاؤ دوزخ میں، تمہاری ایک نیکی کم ہے۔ وہ فرشتوں سے کہے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اس میدان محشر میں بہت سے لوگ ہیں، تم مجھے تھوڑی سی مہلت دو، ایک نیکی تو ہے، کسی سے بھی مانگ کر لے آؤں گا۔ اس کو اجازت ملے گی، وہ جائے گا اپنے والدین کے پاس، بھائیوں کے پاس، دوستوں کے پاس، سب کے پاس جا کر کہے گا کہ مجھے ایک نیکی چاہیے۔ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ بڑے غضب میں ہیں، تیرے پاس اتنی نیکیاں تھیں تو نہیں بخشا گیا، تو ہم تجھے نیکی دے دیں، ہمارا پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ وہ کہنے لگا اپنے دوستوں کو، تمہارے ساتھ دنیا میں میں کیا کیا کرتا تھا، تمہارے لیے میں نے سب کچھ کیا، تم ایک نیکی نہیں دے سکتے۔ کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا، وہ گردن جھکا کر واپس آ رہا ہوگا، ایک شخص اسے ملے گا، کہے گا بھائی کیوں پریشان ہے؟ وہ ساری بات اسے بتائے گا، وہ کہے گا تجھے ایک نیکی مل جائے تو تو جنت میں چلے جائے گا۔ وہ کہے گا ہاں اگر مجھے ایک نیکی مل جائے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ وہ کہے گا تیرے پاس کتنی نیکیاں تھی؟ وہ کہے گا بہت نیکیاں تھیں میرے پاس۔ تیرے پاس کتنی نیکی ہے؟ وہ کہے گا ایک نیکی ہے۔ تو اتنی نیکیوں میں جنت میں نہیں گیا، میں ایک نیکی سے کہاں جنت میں جاؤں گا؟ ایسا کر تو ایک نیکی لے لے، تو جنت میں چلا جا۔ بہت خوش ہوگا، اس کا ہاتھ پکڑے گا، کہے گا چل اللہ کی بارگاہ میں چل کر بیان دے کہ تو ایک نیکی دینا چاہتا ہے۔ وہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ میں اسے ایک نیکی دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں سے دیکھو اس بندے کے اندر ہم نے تھوڑا سا رحم رکھا تھا اس کے اندر، اور ہم تو ارحم الراحمین ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے پیار کرتے ہیں۔ فرشتوں اس ایک نیکی والے کو پہلے جنت میں لے کر جانا، اس کو بعد میں جنت میں لے کر جانا۔
تو جو آخرت میں بھی خیر خواہی چاہے، بھلائی چاہے، اس کے اللہ تعالیٰ اس پر کیسا کرم کرتا ہے۔ تو دنیا میں جو شخص مسلمان کے لیے خیر خواہ ہوگا، بھلائی چاہنے والا ہوگا، حدیث میں آتا ہے بندہ بندے کی محبت میں لگا رہتا ہے، اللہ بندے کی محبت میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔